موجودہ حکومت کا منشور جو ڈاکٹر طاہر القادری نے آج سے 20-22 سال قبل بیان کیا تھا، عوام کے لیے کتاب طاہر سے قائد انقلاب تک، صفحہ نمبر 442 دیکھیے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اغیار کے نمائندوں کو تو ہیرو کا درجہ دیا۔ ہم نے ابراہم لنکن، روسو، نیلسن منڈیلا، موزے اور دیگر ایسے غیر مسلم رہنماؤں کی زندگیوں پر خود بھی بہت کچھ لکھا اور خود ان کے ممالک میں ان پر لکھی گئی کتابوں کے تراجم کیے، ان کی کتابوں کو پروموٹ کیا، ان کے حوالے زندگی کو نمایاں کیا اور ان کی زندگیوں کے حوالے دے دے کر اپنی نئی نسل کو موٹیویٹ کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ بے شک ہر وہ شخص قابل ستائش اور قابل تقلید ہے جس نے اپنی انتھک محنت، لگن اور جدوجہد سے دنیا میں کوئی مقام پایا، مگر افسوس شاید ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جنہوں نے جیتے جی زندگی میں اپنے کسی ہیرو کی قدر نہیں کی، اپنے کسی مسئلے کے مقام کو نہیں پہچانا، اپنے رہبر و رہنما کو نہیں پہچان سکے۔ ہم نے جب بھی کی کردار کشی ہی کی، جب بھی لگائی تہمت ہی لگائی، وہ سر سید احمد خان صاحب ہوں یا علامہ اقبال، قائد اعظم ہوں یا ان کے بعد کے اکابر، ہم نے ہر ایک کو اس کی زندگی میں صرف غم ہی دیے ہیں، کسی کا دست و بازو بن کر اس کے افکار کی ترجمانی نہیں کی۔ آج یہی حال ہم نے دور جدید کے عظیم رہبر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ساتھ بھی روا رکھا، جس سے دنیا علم کی خیرات لے رہی ہے، جس کے ایک ایک عمل سے دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ عالم کفر آپ کی نقل کر کے اپنی قومی پالیسیاں ترتیب دے رہا ہے اور ہم خود جو مسائل کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت سے کوئی فائدہ اٹھانے کے الٹا کردار کشی میں مصروف ہیں۔ خیر تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ باقاعدہ میٹنگ محترمہ بینظیر صاحبہ کے ساتھ ہوگی، معاملات فائنل محترمہ کے ساتھ ہوں گے اور پھر محترمہ کے ساتھ میٹنگ کا وقت طے ہو گیا۔ تنظیمی عہدیدار اپنی مصروفیات ترک کر کے پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی آفس پہنچ گئے۔ خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار لاہور سے آپ کے تعاقب میں تھے، آپ نے ان اہلکاروں کو لاہور ہی سے اپنا تعاقب کرتے دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، ذرا محتاط ہو کر چلیے گا، مجھے ارد گرد گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا۔ سر آپ بے فکر رہیں۔ گاڑیوں کا کانوائے روانہ ہو گیا، تعاقب شروع ہو گیا، تمام گاڑیاں جھٹکے سے رکی، تعاقب کرنے والی گاڑیاں سیکریسی برقرار رکھنے کے لیے سیدھا نکل گئی۔ خیر آپ پی ایم ہاؤس پہنچ گئے، میٹنگ باقاعدہ شروع ہوگی۔ آپ نے اپنی شرائط بینظیر بھٹو صاحبہ کے سامنے رکھی۔ محترمہ دیکھیے، ہر اتحاد کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، کامیاب اتحاد کے لیے طے شدہ اصولوں کی پاسداری بھی لازمی ہے۔ کسی بھی قسم کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے سے قبل میری یہ خواہش ہوگی کہ میں پاکستان عوامی تحریک کے ان بنیادی مقاصد سے آپ کو آگاہ کر دوں۔ اول تو موجودہ حکومت اپنے اعمال کے باعث اگر ہماری جدوجہد سے رخصت ہو جاتی ہے تو ہمیں عوام کے لیے ایک مشترکہ پیکج کا اعلان کرنا ہوگا۔ کیا ہے وہ پیکج؟ محترمہ نے بے صبری سے پوچھا۔ اصل میں یہ وہ وقت تھا جب مسٹر 10% کے بڑے چرچے تھے۔ محترمہ کا فوری خیال زرداری صاحب کے گرد گھومنے لگا۔ آپ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، صوبوں کو ان کے حقوق دینے ہوں گے، وفاق کے لامحدود اختیارات کو صوبوں، ڈویژنوں، ضلعوں اور تحصیلوں کی سطح تک ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا۔ سرکاری تحویل میں لی گئی جائیدادیں چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤس اور ریلوے کی غیر آباد وسیع و عریض اراضی کو عوامی فلاح و بہبود کی خاطر سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ٹیکنیکل اداروں، ریسرچ سینٹروں اور ہسپتالوں میں تبدیل کرنا ہوگا۔ برطانوی راج کی ہر یادگار اور ذہنی غلامی کی ہر نشانی کو مٹانا ہوگا۔ صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، گورنروں، سیکرٹریوں، کمشنروں، ڈپٹی کمشنروں اور دیگر اعلیٰ حکام کی عیاشیوں کو ختم کرنے کے لیے تمام مراعات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم کو ایک کنال کے گھر کا پابند کر کے صرف تنخواہ میں گزارا کرنا ہوگا۔ حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے کڑے احتساب کو بنیاد بنا کر احتساب کا عمل سالوں کی بجائے صرف 3 ماہ کی مدت میں پورا کرنا ہوگا۔ احتساب کا عمل نیچے سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع کیا جائے گا۔
گریڈ 1 تا 16 تک کی تنخواہیں دگنی کر دی جائیں گی، جبکہ گریڈ 17 تا 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کر دیا جائے گا، لیکن ان سے دیگر تمام رات واپس لے لی جائیں گی۔ اس طرح خزانے پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا۔ محترمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ماحول میں یکلخت کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو انقلابی اقدامات ہیں، یہ سب کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ 100% ممکن ہے۔ پورا پاکستان چیخ رہا ہے، بچہ بچہ اس بات سے آگاہ ہے کہ ہمارے ملک کو کرپشن دیمک کی طرح چاٹ گئی ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ بے رحم احتساب کیا جائے۔ صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عوامی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ آج 20-22 سال بعد بھی جب مسائل مزید بڑھ چکے ہیں، نئے چیلنجز درپیش ہیں، آج کی پاپولر سیاسی جماعتیں اور خاص کر آج کی گورنمنٹ بھی طاہر القادری کے 22 سال پہلے بتائے گئے پلان کو اپنے منشور کا حصہ بنا کر اقتدار تک پہنچ پاتی ہے، جبکہ آج حالات مزید دگرگوں ہیں۔ آج مزید اقدامات کی ضرورت تھی، مگر پھر بھی اگر موجودہ حکومت بھی ان اقدامات پر عمل پیرا ہو جاتی ہے جو کسی اور کی 22 سال قبل کی پلاننگ تھی، تو بھی ملکی حالات میں کافی ساری بہتری آ سکتی ہے۔ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ تجویز قبول کی اور یہ معاہدہ پایہ تکمیل پہنچا؟ انشاءاللہ اگلی قسط میں جانیں گے۔ ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں اور کمنٹس میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا۔